من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا تمہارے لیے خود تم ہی میں سے تمہاری بیویاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ آرام حاصل کرو اس کے پاس، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور ڈالا ہے تمہارے درمیان پیار اور مہربانی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو۔ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی پوتی، کسی کی نواسی، کسی کی بھتیجی، کسی کی بھانجی وہ آپ کی بیوی بن گئی، یہ خاص رحمت ہے، پرائے اپنے ہو گئے۔ اور بیوی کس کو کہتے تھے؟ تسکنوا الیہا، اس کے پاس پہنچ کر سارے غم چھٹ جائے، اس میں ایسی رحمتیں ہو، اس میں ایسے کمالات ہو، اس میں ایسی خوشبو ہو، وہ ایسی پیار و محبت کا پیکر ہو، آپ کی تسلی کا سامان ہو، دنیا میں گھوم پھر کے آپ تھک تھکا کے لتسکنوا الیہا، اس کو بیوی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے ڈالا ہے تمہارے درمیان پیار اور مہربانی، کہتے جوانی میں پیار ہونا چاہیے، وہ اس کی پیاری ہو، یہ اس کا پیارا ہو، تو پھر بڑھاپے میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی ہوگی، یاد رکھنا۔ اگر جوانی میں پیار نہ ہو تو پھر بڑھاپے میں بیزاری ہوگی۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی تکوینی نظام بھی ہے کہ کسی کو ایسے محبتوں کا گھر ملے، انسان کی اپنی قسمت بھی ہے، معاشرے کے بھی فضائیں مختلف رنگ کی ہے۔ مسنون شادی سے عموماً اللہ اس قسم کی فضا نصیب فرماتے ہیں۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ خاتون مطالبات بالکل نہ کرے، اس سے بدمزگی پیدا ہو، اور مرد بھی ایسے سوالات نہ ڈالے جس کا نتیجہ بدمزگی ہو۔ مثلا کسی کی زیادہ تعریف ہے اس کے سامنے کرنا تو وہ سمجھے گی کہ یہ کہیں اور مائل ہے۔ اگر وہ کسی مرد کی تعریف کرے تو آپ کیسے برداشت کریں؟ تو اپنے بارے میں بھی احتیاط کرو، ان کے ماں باپ کی کبھی برائی نہ کرنا، کیونکہ اس سے دل دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا چاہے تھے، گھر آباد رہے گا کہ تیری جیسے خوبصورت میں نے نہیں دیکھی، بس تو ہی ہے جو حور و غلمان سے آگے نکلی ہے، بھلے وہ گنجی کڑچی پڑچی ہو۔ اگر صبح بھی تمہاری دوسری دلہن آنے والی ہے تو بے وقوف پہلے سے کیوں کہتے ہو؟ ان کو واہ تیرے ہوتے ہوئے کوئی آ سکتی ہے؟ مجال نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو آپ کی کوئی ضرورت ہوگی، لیکن اس کا دل دکھانا کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا دل روشن رکھنا، خوش رکھنا۔ کہتے ہیں جس کی زندگی پرسکون ہو اس کا گھر پرسکون ہو، اور جو گھر کی طرف سے غمزدہ ہو وہ ہر جگہ غمگین نظر آئے۔ توبہ۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ پیدا کیے تمہارے لیے تم ہی میں سے ازواجن، تمہارے جوڑے، ازواج زوج کی جمع ہے، خاون بیوی کے لیے زوج ہے اور بیوی خاون کے لیے زوج ہے، کیونکہ زوجہ زوجتن فصیح عربی نہیں ہے، نہیں مل رہا ہے۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ آرام حاصل کرو اس سے۔ کہتے ہیں عورت میں بڑے کمالات ہوتے ہیں جب صحیح عورت ہو، دوست کی طرح تسلی دیتی ہے، ماں کی طرح نصیحت کرتی ہے،
خادم کی طرح خدمت پر نثار ہوتی ہے. اور خدمت کتنے شؤون کا ہے، کھانا پکانا، گھر صاف کرنا، کپڑے صحیح رکھنا، گھر کھلا رکھنا، ہر چیز کی حفاظت کرنا. یہ کام بانٹا جائے تو 15-20 آدمیوں کا کام ایک عورت کرتی ہے. تو اس کی خدمات کا صلہ، شکریہ، محبت، قرب، یہ بہت ضروری ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم سکون حاصل کرو اس کے پاس. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور ڈالا ہے تمہارے درمیان پیار اور مہربانی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو. سوچو، پیار کرو تو مہربانی ملے گی، پیار نہیں کرو گے تو بیزار رہے گی تجھ سے، یاد رکھنا. ایسی جو جمجو عورت ہوتی ہے، ایک عالم دین کی بیوی مری تھی اور وہ بہت لڑاکی تھی اور بہت تنگ کرتی تھی. تو ان کے دوست نے ان کو خط لکھا کہ مجھے آتا نہیں ہے کہ تعزیت کروں یا بشارت لکھوں. تعزیت تو اس لیے کہ ایک مخلوق مری ہے، رفیق حیات، اور بشارت اس لیے ہے کہ بلا نکل گئی، اب اللہ اس جیسی دوسری نہیں لائے گا، وہ جو آئے گی پیار محبت والی. یہ وقت کا تقاضا ہوگا. ہاں وہ بڑھا والی بارے بیا پٹائی مواڑا یا وہ جنگڑے ملاوی یا ترنگڑے. حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ دیوبند میں ایک ساتھی تھا، کافی سال بعد لاہور میں ملا. تو مجھ سے پوچھا کہ کتنی شادیاں ہیں؟ میں نے کہا ایک شادی نہیں، 2 اور 3 تو ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ہر شخص ہمیں بیٹی اور بہن دیتا ہے. کل بوڑھے ہو جائیں گے اور یہ ایک مر جائے گی، پھر اس وقت خدمت کون کرے؟ حضرت کی اہلیہ فوت ہوئی تھی تو حضرت بہت زیادہ غمگین تھے، بہت پریشان تھے. یار آگا ماں ملگر اخیارو ماما کا واقع بدری کھڑے ہوئے ڈیرا خواب. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا سرفراز خان کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں 1 سال میں مر گئی. سرفراز خان وہی سرفراز خان بیٹھا ہوا. حضرت بہت ہنسے اور فرمایا ہاں بعضوں کی قسمت ایسی بھی ہوگی. اللہ، دونوں 1 سال میں مری. اللہ اکبر. اللہ